بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسی طرح دادا جو ہے ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ اللہ کا شکر، اور بھی چچا تھے، ہم نے بتلایا وہی 10 بھائی تھے، اس میں تو تقریباً 9 چچا ہوئے، 9 میں سے ایک آدھ کا اور انتقال ہو گیا ہوگا، اس بعد 8 چچا جو اس وقت زندہ تھے۔ تو لیکن اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب نے ابو طالب کو بلایا، ابو طالب کو ثبوت کیا۔ ثبوت کرنے کی ایک وجہ تو ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حقیقی چچا ہیں، یعنی سگے چچا ہیں۔ اس کو ہم جو اپنی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ سگے چچا۔ سگے چچا کا مطلب کیا ہے؟ جو ابو طالب کی والدہ ہیں وہی حضرت عبداللہ کی والدہ تھی۔ اللہ کے رسول کے والد جو ہے ان کی والدہ اور ابو طالب کی والدہ وہ ایک تھی، اور جو چچا ہے ان کی والدہ الگ تھی، ان کی جو امی وہ الگ تھی۔ وہی باپ تو سب کے عبد المطلب ہے نا، وہ بیٹے کس کے ہیں؟ سارے کے سارے جو اللہ کے رسول چاچا ہیں وہ سب کے سب 9 چاچا جو ہے عبد المطلب کے اولاد ہیں، ظاہر سی بات ہے جو بھی چاچا ہوں گے، لیکن والدہ کیونکہ کئی شادی ہوتی تھی تو اس لیے اور جو چاچا تھے وہ دوسری دادیوں سے تھے اللہ کے رسول کی، ہے نا۔ لیکن ابو طالب کیا ہے؟ وہ اسی دادی سے جس دادی سے حضرت عبداللہ تھے۔ دیکھا ہے ایک چاچا اور تھے حضرت زبیر، جن کا آگے ابھی تذکرہ آئے گا، وہ بھی حقیقی چچا تھے، یعنی 3 بھائی تھے ایک ماں سے ہی، حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول کے والد ہیں، ابو طالب اور زبیر، یہ 3 جو ہے ایک ہی ماں سے تھے، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول کے 2 حقیقی چچا تھے، 2 سگے چچا تھے۔ ایک وجہ تو عبد المطلب کو ثبوت کرنے کی یہ تھی کہ حقیقی چچا اللہ کے رسول کے تھے، یہ بھی دھیان رکھنا۔ کوئی پوچھے بھائی اللہ کے رسول کے حقیقی چچا کون تھے یا سگے چچا کون تھے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ابو طالب جو ہے وہ حقیقی چچا تھے بالکل۔ دوسرے یہ کہ ابو طالب بڑے ذمہ دار تھے، باپ اپنے بیٹوں کی ایک ایک جو ہے ان کی ذمہ داری سے یا ایک ایک عادت سے واقف ہوتا ہے کہ بھائی اس کی کس طرح کی عادت ہے، یہ ذمہ دار ہے، غیر ذمہ دار ہے، یا اس کو کس طرح کی جو ہے ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ تو ابو طالب، حالانکہ ایک مشکل ابو طالب کے ساتھ یہ تھی کہ یہ مال کے اعتبار سے کمزور تھے، اولاد زیادہ تھی، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول کو ان کے سپرد کرنا دادا کے لیے بڑا مشکل تھا۔ میں اس کو دے جاؤں گا تو اس کو اپنے بچے پالنے تھوڑے مشکل ہے، ایک بچے کی اور ذمہ داری آ جائے گی ایک یتیم کی تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ ذمہ داری کے اعتبار سے بات کے بڑے پکے تھے، آج اخلاق کے سب سے زیادہ اچھے تھے، تو اس لیے دادا نے کہا چاہے مال کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن آج اخلاق کے اعتبار سے ذمہ داری نبھانے کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں یہ، تو میں اور کسی کو دے جاؤں وہ میرے سامنے تو کہتے ہاں ذمہ داری نبھاؤں گا لیکن بعد میں نہ نبھائے، کیونکہ ایک یتیم کی کفالت کرنا، ایک یتیم کو پالنا بڑی لمبی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی تو 8 سال کے ہے نا، کیونکہ ہم والد ہونے تک 15 سال 20 سال تک جو ہے 12-15 سال جو ہے ایسے ہیں جس میں چچا کو بالکل توجہ رکھنی پڑے گی، جب تک آدمی اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے، 15-20 سال کا کم سے کم جو ہے نہ ہو جائے، جب تک جو ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دادا نے جو ہے ابو طالب کو بلایا اور کہا میں جو ہے آپ کو اس کو ثبوت کر کے جاتا ہوں، محمد کو اپنے پودے کو آگے ثبوت کر کے جاتا ہوں، آپ جو ہے ذمہ داری کو نبھائیں گے؟ کہ جی ہاں، کیونکہ میں اگر آپ ثبوت کر کے جائیں تو میں ذمہ داری کو نبھاؤں گا، اس کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہوں گا، اپنی اولاد سے زیادہ جو ہے اس کی اچھی تربیت کروں گا۔ چاچا ابو طالب نے بھی جو ہے یہ وعدہ دادا سے کیا۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ ابو طالب کا اصلی نام کیا تھا؟ ہم نے پہلے بتایا تھا ابو جو ہوتا ہے وہ کنیت میں لگتا ہے، اکثر کوئی نام بھی رکھ لیتا ہے ابو کے ساتھ، لیکن ابو جو ہے کیا ہوتی ہے؟ کنیت ہوتی ہے، یعنی بیٹے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ابو طالب یعنی طالب کے باپ، ابو طالب یعنی طالب کے باپ۔ تو ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سب زیادہ مشہور ہے، دوسرے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، اس کا تذکرہ جو ہے پہلے بھی آیا مختصر طور پر، تیسرے تھے طالب، ایک لڑکے ہوتے ہیں جن کا نام مجھے فی الحال دھیان جو ہے نہیں ہے، جو طالب لڑکے تھے انہی کے نام پر جو ہے ان کی کنیت ابو طالب ہوئی، ابو طالب کی۔ اور ان کا اصلی نام تھا عبد مناف۔ ان کا اصلی نام کیا؟ عبد مناف جو ہے چاچا عبد المطلب کا، وہ چاچا ابو طالب کا اصلی نام عبد مناف تھا۔ تو دادا جو ہے وہ ابو طالب کو سپرد کر گئے، کرنے کا 8 سال کی عمر میں جو ہے ابو طالب کے آغوش میں آ گئے، ابو طالب کی تربیت میں اللہ کے رسول پلتے رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اچھی اخلاق اور ساری اچھی عادت جو ہے اللہ کے رسول کے اندر کوٹ کوٹ کا ڈال رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے اندر ساری اچھی عادت اور اخلاق جو ہے وہ دے رکھے تھے،
جب اللہ کے رسول تھوڑے سے بڑے ہوئے 10 سال کے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی فکر ہوئی کہ اب مجھے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ چاچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے. حالانکہ دیکھتے ہوں گے بھائی کہ چاچا اور چاچی جو ہے وہ مجھے سب سے آگے رکھتے ہیں, کیونکہ دادا ذمہ داری دے کے گئے نا, تو ہر کام کے اندر اپنے بعد میں کھاتے, پہلے مجھے کھلاتے ہیں. اسی طرح چاچا چاچی میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, تو اسی طرح مجھے بھی ان کا کیا کرنا چاہیے, ہاتھ بٹانا چاہیے. کیونکہ مال کے اعتبار تھوڑے کمزور ہیں اور اولاد کے اعتبار سے جو ہے کثیر تعداد ہے, اولاد جو ہے اچھی خاصی تھی ابو طالب کی. تو اس لیے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا سے کہا کہ میں جو ہے جاب کرنا چاہتا ہوں, میں جو ہے کمائی کرنا چاہتا ہوں, میں کمانا چاہتا ہوں. دادا نے منع, وہ چاچا نے منع بھی کرا شروع میں, یہ آپ تو ابھی بچے ہیں, آپ کیا کریں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد بھی کری, اور جو کیونکہ چاچا ابو طالب وہ بھی مجبور ہیں, ان کو بھی ضرورت ہے بھائی کوئی میرا ہاتھ بٹائے تو جو اور زیادہ اچھے سے تربیت ہو سکے, سارے گھر کا نظام جو ہے اچھے چل جائے. میں کہ آپ کیا کام کریں 10 سال کے, کوئی بات نہیں ہم بکری چرا لیں گے. بھائی بکری چرائیں گے, چاہے کچھ نہ کچھ تو آئے گا, تو تھوڑا سا ہی صحیح, بڑا کام کرتے ہیں بڑا آتا ہے, لیکن ابھی 10 سال کے تو اس میں یہ اس طرح کی جاب, اس طرح کے کام مل سکتا ہے, اس لیے ہم بکری چرا لیں گے. تو 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں, اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخری طور پر بیان کرتے تھے. بعد میں جب بڑے ہو گئے, نبی بنائے گئے, تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی میں نے جو ہے بکریاں چرائی ہیں. بکری چرانا الگ دیکھنے کے اعتبار سے معمولی کام لگتا ہے, لیکن کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے بکری چروائی ہیں, ہر نبی نے کیا ہے بکریاں چرائی ہیں. اس میں ایک مصلحت یہ ہے کہ جب نبیوں نے بکریاں چرائیں تو وہ, کیونکہ بکرے کو چرانا ایک آسان کام نہیں ہے. بکرے کو جو ریوڑ ہوتا ہے نا, سارے ریوڑ کو لے کے چل رہے ہیں, کوئی یہاں جا رہی ہے, کوئی وہاں جا رہی ہے, کوئی یہاں جا رہی ہے, سب کو ہانکنا, سب کو لینا, سب کو جو ہے لائن تائز چلانا. وہی جو تربیت ہوتی ہے کہ بھائی جس طرح یہ بکریاں کر رہی ہیں اسی طرح امت بھی اسی طرح کرے گی. اور مثال کے طور پر کوئی بھیڑیا تو تاک میں نہیں لگا ہوا, بکری چرانے والا یہ بھی دیکھتا رہے کہ چروا کوئی بھیڑیا تو نہیں ہے, کوئی بکری ادھر تو نہیں چلے گی, ادھر تو نہیں چلے گی, سب کو ہانکنا ہے. اور بکری ایسے ایک کو لایا تو دوسری چلے گی, دوسری لایا تیسری چلے گی, تیسری لایا چوتھی چلے گئی. تو اسی طرح گویا کہ جب نبی بن جائیں گے تو امت کو بھی ایک کو آپ لے کر آؤ گے, دوسرا جائے گا, دوسرے کو لے کر آؤ, تیسرا جائے گا, تیسرا لے کر چوتھا جائے گا. یہ تربیت کرنے مقصود ہوتی ہے. اور شیطان جو ہے وہ اپنی گھات لگائے بیٹھا ہے, جیسے بھیڑیا گھات لگائے بیٹھا تو نا, جو بکری ادھر کو ہلکے سے نکل گئی, وہیں بھیڑیا جو اس کو دبا لیتا تھا. اس لیے آپ نے پہلے کے واقعہ سنیں گے کہ اپنے مالک سے کہتے ہیں بکری بھیڑیا کھا گئی. جب کوئی مالی چرواہا اس طرح کہتا ہے بکری کو جو بھیڑیا کھا گیا, تو کوئی جو مالک ہو جلدی یقین کر لیتا ہے, وہ زیادہ تفتیش نہیں کرتا, کیونکہ اس طرح ہوتا رہتا ہے. کیونکہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے لے کر جانا چرواہے کو, بہت ساری بکریاں ہیں, تو ایک آدھی ادھر ادھر جو ہے ہو جاتی ہے. اور اس وقت بکری چرانے کا ایک نظام یہ تھا کہ جب وہ بکری دیتے ہیں چرانے کے لیے, اب 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں آنا واپس, یہ نہیں کہ صبح ہو گئے شام کو آ گئے, بھائی نکل جاؤ 100 بکری لے کے گئے تو 200 بکری لے کے آنا. اب جنگلوں کے اندر لے گئے جو ہے تمبو سا کاٹ لیا, وہیں سے جو ہے جو پھل وغیرہ وہیں کھا لیا, وہیں پکا لیا, تو تھوڑا بہت اپنے وہیں جو ہے بکری چلاتے رہتے تھے. اسی طرح ابھی کوئی حضرات عرب جاتے ہیں, کسی کو کیونکہ اگر کفیل اچھا نہیں ملتا تو اس کو اٹھا کے جنگلوں میں ڈال دیتے, وہی بکری چلاتے رہو. ایسے ہی ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی, اس کے سامنے کوئی کہہ رہا تھا بھائی ہم جو ہے سعودی عرب میں فلاں کام کرتے ہیں, فلاں کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ سعودی عرب سے آیا ہوا تھا. اس نے کہا کچھ نہیں کرتے, بکریاں چلاتے ہیں یہ, جو بھی یہاں لے جاتا ہے. حالانکہ ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن وہ سارے جو دھوکے باز بھی ہوتے ہیں, یہاں سے لے گئے کسی کام پہ, پھر تمہیں فلاں جاب دیں گے, وہاں لے جا کر جو ہے بکری چرانے میں لگا دیا, اور جنگلوں میں ڈال دیتے ہیں مہینوں مہینوں, سالوں سالوں, کوئی خبر نہیں. اسی طرح ہوتا ہے. تو نبیوں کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بکریوں کو چروایا کرتے تھے. ہمارے نبی نے بھی کیا ہے بکریاں چرائی ہیں. تو بکریاں چرائیں تو جو ہے چاچا جو ہے ابو طالب وہ پہلے بھی فکر مند ہے. اس کے بعد چاچا نے سوچا کہ اب جو مجھے تجارت کے لیے باہر جانا چاہیے, ملک شام ہی جایا کرتے تھے اکثر, ملک شام یا یمن تجارت کے لیے قریش والے. تو چاچا نے کہا اب جو مجھے ملک شام جو سفر تجارت کے اندر چلنا چاہیے. تو چاچا ابو طالب جو ہے تیاری کرنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اللہ کے رسول کے چاچا تھے ابو طالب, ان سے وزید ہو گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ ابھی سے شروع سے ذمہ داری نبھانے کا کیا ہے اہتمام, اور شروع سے ذمہ داری نبھانے
کی جو ہے عادت اللہ کے رسول کے اندر تھی کہ بکری چلا لیں ٹھیک ہے، لیکن اب تجارت سیکھیں گے نا آہستہ آہستہ. چاچا پہلے چاچا کے ساتھ جائیں گے، وہاں دیکھیں گے بھی کس طرح تجارت ہو رہی ہے، کہاں جانا ہے، کہاں سامان لینا ہے، کہاں بیچنا، کہاں کس طرح کیا کام کرنا ہے. اور سیکھنے کے نیت سے جو ہے اللہ کے رسول نے کہا ہم جو ہے آپ کے ساتھ ملک شام چلیں گے تجارت کے لیے، آپ کام کرنا، ہم آپ کو دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے اس طرح سیکھیں گے تاکہ ہم بھی جو ہے خود اپنے اوپر اپنی ذمہ داری نبھانے والے ہوں اور اپنے آپ جو سارے کام اپنے آپ کمائیں، اپنے آپ کھائیں، اپنے آپ ساری ذمہ داری نبھائیں. چاچا نے پہلے منع بھی کرا، لیکن چاچا نے سوچا بھائی یہاں چھوڑنے کے مقابلے میں اپنے ساتھ لے جانا زیادہ حفاظت ہے. یہاں چھوڑ جائیں گے، ہم جائیں گے مہینوں میں آئیں گے، مہینے میں یہاں جو ہے کوئی دوسرے لوگ ہیں وہ یتیم کے ساتھ یا جو ہے کیونکہ اپنا تو بچہ ہے نہیں ہوگا، ذمہ داری چاچا نے دی نا اصل، چاچی یا دوسرے لوگ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں. تو اس لیے چاچا نے یہ سوچا کہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو حفاظت بھی رہے گی، نگرانی بھی رہے گی، اور کچھ جو ہے سیکھنا سکھانا بھی تجارت کے دوا سے ہو جائے گا. اس لیے چاچا ابو طالب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام لے کر چلے گئے. ابھی جو ہے 12 سال کی عمر اللہ کے رسول کی تھی. ابھی جا ہی رہے تھے، جاتے جاتے جو ہے جب ملک شام جاتے ہم نے جو نقشہ بنایا تھا پہلے میپ کے طور پر یہ مثال کے طور پر مکہ یہاں ہے، پھر چلیں گے تو یہاں مدینہ ہے، پھر اس کا جو ہے ملک اردن ہے جو جورڈن کے نام سے جانتے ہیں، اس کا بھی ملک شام ہے جو روم کا حصہ ہے. جو اردن ہے اسی کا ایک شہر ہے بصرہ، ایک جو شہر ہے بصرہ جو عراق کا شہر ہے، ٹھیک ہے، ایک شہر ہے بصرہ، یاد رکھنا دونوں الگ الگ شہر ہیں یہ. تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چاچا ابو طالب جو ہے اور ان کا پورا قافلہ بصرہ میں پہنچا تھا. بصرہ شہر جو ہے وہ ملک شام جانے سے پہلے وہ جگہ پڑتی ہے، اب تو کیونکہ الگ ملک ہو گیا، وہ پہلے ملک شام کے اندر ہی تھا سارا کا سارا. تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردن بصرہ شہر میں پہنچے تھے. وہاں ایک راہب تھا جو عیسائی راہب ہوتے نا، ان کے پادری جو ہوتے ہیں عیسائی پادری یا یہودی پادری، تو عیسائی پادری تھا ایک وہاں، اس کا ایک جو ہے گرجا گھر کنیسا جو ہے بنا ہوا تھا. وہ راہب جو ہے اس کنیسا کے اندر جو اوپر والے جو مالا ہوتا ہے، اوپر کا جو فلیٹ ہوتا ہے اس میں رہتا تھا، وہ نیچے نہیں آتا، اوپر یہ بات کرتا تھا. جو اس کے شاگرد تھے وہ نیچے رہتے تھے، وہ کچھ سیکھنا ہوتا کچھ پوچھنا ہوتا اس کے پاس چلے جاتے، ان کو اسے علمات کرتے پھر نیچے آ جاتے. جو شاگرد تھے وہ نیچے رہتے اور جو راہب وہ اوپر رہتا تھا، وہ کبھی بھی نیچے نہیں آتا تھا. بہت ہی زیادہ ایمرجنسی تو الگ بات ہے، ورنہ جو ہے وہ نیچے آتے ہی نہیں تھے. راہب جو تھے عیسائی راہب، ان کا نام تھا جرجیس. ان کا نام کیا تھا راہب کا؟ جرجیس. اور ان کو بحیرہ نام سے پکارتے تھے. بحیرہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر، بحیرہ بھی اصل جب بھی آپ سنو گے نا بحیرہ ہی لفظ استعمال کرتے ہیں ان کا، لیکن اصل کتابوں کے اندر لکھا ہے بحیرہ ان کا جو ہے اصل نام تھا، باپا زبر کے ساتھ بحیرہ. تو جو ہے ایک دم وہ نیچے آئے اور شاگرد ایک دم جو ہے چوک گئے کہ بھائی یہ کیا بات، آج استاد صاحب جو ہے اس سے پہلے کبھی بھی نیچے نہیں آتے تھے، آج نیچے آئے. تو ہوگا بھائی ان کا حضرت کیا ہوا، اگر فلاں قافلہ ہے نا ان کو بلا کر لاؤ. تو شاگرد گئے ان کو بلا کر لائے. کہ کیا بات، کیونکہ ہمارے راہب صاحب بلا رہے ہیں. سوچا قافلے والا بھائی ہو سکتا کوئی بات ہو گئی ہو، کوئی غصہ کی ہو گئی ہو کچھ جو ہے، کیونکہ ملک جو ہے عیسائیوں کا ہے نا وہ ملک شام، اور ہم جو ہے بت پرست ہیں، یا جو ہے مکہ والے ان کا مذہب دوسرا ہے مکہ کا، اور یہ عیسائی ہیں. ان سب جو ہے کو جمع کرا اور جو ہے وہ راہب کے پاس پہنچ گئے. جو راہب تھے انہوں نے سب کو دیکھا، پریس ریڈنگ کی، اور جو ہے سب کے چہروں کو دیکھا، اور جو دیکھنے کے بعد کہا بھائی سب آ گئے، نگر جی یہاں سب آ گئے. پھر دوبارہ جو سب کے چہروں کو دیکھا، ہوتا ہے کسی کو تلاش کرتے ہیں تو سب کے چہروں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہوئے یہاں وہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے سب کو دیکھا، کیا سب آ گئے، جی یہاں سب آ گئے. نہیں کوئی رہا ہے، جی سب آ گئے. پھر دوبارہ بتاؤ کہ وہاں بس ایک بچے کو چھوڑ کر آئے اپنے سواری کی حفاظت کے لیے، اور جو ہے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے وہاں ایک بچے کو چھوڑے اور تو سب آ گئے. لیکن اسی کو تو بلانا ہے، اسی کو تلاش کر رہے ہیں، اسی کے لیے تو ہم نے آپ کو بلائے. اس بچے کو بلایا گیا، اس عیسائی پادری نے اللہ کے رسول کو پہچان لیا. اور اس کے بعد موہ نبوت دیکھی اللہ کے رسول کی. ہم نے پہلے بتلایا تھا نا، یہاں پیچھے کندھے دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک موہ نبوت ہے، ابھرا ہوا گوشت کا حصہ جو سیب کی طرح ایپل کی طرح لگتا ہے، ابھرا ہوا تھوڑا سا کچھ بال بھی ہیں، اور ابھری گوشت جو ہے وہ ابھرا ہوا ہے، جس کو موہ نبوت کہتے ہیں. جو فرشتوں نے جو ہے
जब वो सीना चाक करागा उसके बाद ये मोहर लगा दी। अब कोई गंदगी, कोई गुनाह, कोई शैतान के हरबे वगैरह अंदर न जाए। एक बात। दूसरी इसलिए भी कि अब वो मोहर लग गई, अब नबियों का खात्मा हो गया। मोहर बाद में लगते हैं ना सब, इसलिए। तो उस जो है ईसाई पादरी ने उस मोहर को देखा और फिर कहा भाई इसके जो है जिम्मेदार कौन है, एक इसकी निगरानी में। कहा भाई ये अबू तालिब के। अबू तालिब को बुलाया और कहा भाई ये आने वाले नबी हैं, जो नबी है ना, ये आखिरी नबी हैं। उस ईसाई पादरी ने जो है कहा, और क्या जी आपने कैसे पहचाना? मैं कह रहा मैं ऊपर था, ऊपर बैठता हूँ अपनी जो है खानका के अंदर। जब मैंने देखा तो दूर से आपके काफिले को आते हुए, तो हर पेड़ हर दरख्त जो है वो झुककर सलाम कर रहा था इनको, अल्लाह के रसूल को, आपके काफिले को जो है। और क्योंकि हमारी किताबों के अंदर लिखा है कि जो आखिरी नबी आएंगे उनको हर पेड़ जो है झुककर सलाम करेगा, और उनके पीछे कंधों के पीछे जो है मोहर नबूवत होगी। बहुत सारे ईसाई लोगों ने और यहूदी लोगों ने मोहर नबूवत को देखकर ही जो है अल्लाह के रसूल को नहीं मानकर जो है ईमान लेकर आए। एक बात पहले ही बतलाई, जब मोहर नबूवत बतलाई थी ना, उसके बारे में बात आई थी, जब हमने उस वक्त बतलाया था। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु भी जो है मोहर नबूवत को देखकर ईमान लेकर आए। उन्होंने कहा राहिब ने अबू तालिब से कि आप इनको वापस ले जाएं, आप मुल्क शाम जा रहे हैं ना, मुल्क शाम आप ना जाएं इनको लेकर, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे मुल्क शाम, हालांकि मुल्क शाम के अंदर भी ईसाई हुकूमत है, लेकिन यहूदी लोग जो है बड़े सख्त दुश्मन है। वो उनको अगर पता चले कि आखिरी नबी जो है हमारी नस्ल में से नहीं आए तो इनको रेवा कत्ल कर देंगे। अगर आप जो है अपने भतीजे की हिफाजत चाहते हैं, जिंदगी चाहते हैं, तो आप इनको वापस ले जाएं। चाचा अबू तालिब ने कहा मैं तो गोया के कर्ज लेकर मुल्क शाम के लिए निकला हूँ, कमाने के लिए, तिजारत के लिए। अब मैं यहाँ से वापस चले जाऊँ, एक तो वैसे ही कर्ज लेकर आया हूँ, बगैर कमाए वापस जाऊंगा तो डबल कर्ज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो राहिब ने कहा नहीं, अगर आपको अपने बच्चे की जान की जो है हिफाजत है और जो है इनको जो है बाकी रखना चाहते हैं, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो चाचा अबू तालिब ने कहा मैं इसका जो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। ठीक है निकाल लीजिए। कहा मैं तो अपना सामान लेकर उनके शाम से जाता हूँ, जो गुलाम मेरे साथ उनके साथ जो है अल्लाह के रसूल को वापस मक्का भेज देते हैं। तो उन्होंने इसी तरह का जो गुलाम थे उनको साथ लगाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो मक्का वापस भेज दिया। तो गोया कि अल्लाह के रसूल का मुल्क शाम का सफर जो है पूरा नहीं हो पाया। भैया नावे जो पादरी थे उन्होंने रोक दिया, उनकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वापस कर दिया गया। एक बात। इसके बाद जो है एक जंग हुई, जंग फुज्जार। इधर के 12 साल का उम्र का वाक़या अल्लाह के रसूल का। तो अल्लाह के रसूल 14 या 15 साल के आसपास के हुए, उसमें जंग फुज्जार हुई। फुज्जार कहते हैं गुनाह को, गुनाहगार कह लो, गुनाह की जंग। हमने पहले बतलाई थी एक बात कि 4 महीने ऐसे हैं जिसमें जंग करना अरब के यहाँ जो है जायज नहीं था पहले भी। उन 4 महीनों के अंदर जो है जंग नहीं करते थे। उसमें एक मुहर्रम का महीना भी था, दिलहिज का महीना है, 2-3 महीने और हैं, 4 महीने हैं। जिन महीनों के अंदर जो है ईमान लाने से पहले भी जो है उसमें जंग करना, तो जंग जो गुनाह का काम समझा करते थे। लेकिन बार बार होता है कि जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हो जाती जंग, जंगे होते रहा करती थी। तो इन महीने में से किसी महीने में जो है एक जंग हुई, जंग फुज्जार, यानी गुनाह की लड़ाई इसको कह सकते हो। तो ये हुई है कुरैश और बनु कैस के दरमियान। अल्लाह के रसूल कुरैश में थे, जब लड़ाई हो गई तो आपस में लड़ाई, और लड़ने के बाद जब लड़ते रहे तो पहले अबू कैस जो है कुरैश पर हावी हो गए, बाद में फिर कुरैश जो है बनु कैस पर हावी हो गए, बाद में सुलह हो गई, लड़ाई बंद हो गई। तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़ाई के अंदर शरीक थे, क्योंकि छोटे थे भी, ज्यादा बच्चे जो वो छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, लेकिन जो है लड़ाई के अंदर शरीक थे और अपने चचाओं को जो है वो तीर पकड़ाया करते थे। क्योंकि इसी तरह की ट्रेनिंग पहले थी अल्लाह के रसूल की, क्योंकि ये सब चीजें जो उस वक्त से ही जो है आया करती थी बच्चों को भी।